الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے اور رمضان المبارک میں جتنے کام ہم کو کرنے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کیے۔ اصل جو کام باقی رہ گیا ظاہری طور پر جو سمجھ میں آتا ہے دعاؤں کی ہماری کمی ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ پوری عبادتوں کا لب لباب خلاصہ دعا ہے۔ ہر کام کیوں کرتا ہے آدمی؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنا دے۔ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے جو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ یقیناً قبول فرمائیں گے، اور جس اللہ نے توفیق دی اس اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے قبول کریں گے۔ اگر قبول کرنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو توفیق بھی نہیں دیتے، گویا ایک طرح سے امید ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور بندہ امید اور ڈر کے درمیان ہی زندگی گزارے۔ ڈر اس بات کا کہ ہم نے کام تو کر لیا مگر وہ کام اس کو پسند آیا یا نہیں آیا، یہ ایک سوال ہے، اور پسند آنے کے بعد پھر ہمارا وہ عمل مخلصانہ اخلاص کے ساتھ رہا یا بغیر اخلاص کے رہا۔ اگر بغیر اخلاص کے رہا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے ہم نے جان دی تھی، دنیا میں بھیجا تھا، کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے راستے میں شہید ہو کر آیا، جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، اور جتنے آپ کے دشمن تھے ان سب کو میں نے پیغام پہنچایا اور ان کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کے لیے کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ، میرے لیے نہیں کیا، تیرا عمل تو اس لیے تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، اور لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگ تجھے بڑے بڑے ناموں سے یاد کریں۔ سو دنیا میں تجھے بڑے بڑے ناموں سے یاد کیا گیا، یہاں ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح عالم دین کو بلایا جائے گا، عالم دین سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، کیا کیے؟ تو کہے گا اے اللہ آپ کے علم کو پھیلاتا رہا، لوگوں کو مسائل سکھایا، دین سکھایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس کے لیے؟ وہ عالم دین کہے گا اے اللہ آپ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہ، تیرا عمل میرے لیے نہیں تھا، بلکہ تیرا عمل اس لیے تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں اور تیرے علم کے چرچے ہوں۔ سو دنیا کے اندر تیرے علم کے چرچے ہو گئے، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور پھر جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اصل ہے عمل مخلص ہونا، اللہ کے لیے ہونا، کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، $1 اگر اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اللہ خوش ہو جائے،
قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ خوش ہو جائے، یہ نیت ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا عمل، اللہ اتنے بڑے، ہم اتنے ادنا سے، اور کسی کے بھی پاس کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کا معیار، اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے نا۔ جیسے کسی کے پاس شادی میں ہم جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، تحفہ دینے کے معاملے میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ان کے پاس ہم جا رہے ہیں تو وہ تو بڑے آدمی ہیں، ان کو یہ چھوٹا سا تحفہ کیا کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے اعمال جس کی کوئی ہماری نظر میں ویلو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کیا ویلو بنے گی اس کی؟ تو ڈرتے بھی رہنا، کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے بعد ڈرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کانٹیوں کے درخت کے درمیان سے اس کو گزرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے کپڑوں کے اوپر، جیسے مان لیجئے کپڑے پہنا ہوا، جبہ ہے، کرتا پائجامہ ہے یا اور کوئی لباس پہنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر سے ایک مان لیجئے ایک شال اس نے ڈال لی، اور کانٹیوں کے بیچ میں سے جب اس کو جانا ہے تو بہت سنبھل کر جاتا ہے وہ، کہ ادھر کی کانٹی نہ لگے، ادھر کی کانٹی نہ لگے، ادھر کی کانٹی نہ لگے، اوپر سے کچھ نہ لگے، پیچھے سے کچھ نہ لگے۔ فرمایا ایسے ہی اپنے آپ کو بچا کر لے جانا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو سنبھال کر چلتا ہے، دکھاوا بھی نہ آئے اور عمل میں وزن بھی بڑھ جائے، اس کا نام ہے اخلاص۔ عمل میں وزن آ جائے اور دکھاوا بھی دل میں نہ آئے، اس کا نام ہے اخلاص۔ تو کوئی کام اللہ نے جتنے کام رمضان میں کروا لیے، افطار کروا لیے، سحر کروا لیے، روزے رکھوا دیے، تراویح پڑھوا دی، صدقہ خیرات کروا دیا، دعاؤں کا اہتمام کروایا، یہ سارے کام کرنے کے بعد اب ہمارا جو ٹائم بچا ہوا ہے، بہت ممکن ہے آج چاند ہو جائے، تو گنے چنے جو گھنٹے ہیں اب اس میں ہم کو ان اعمال کے بارے میں جائزہ لینا ہے کہ میں نے وہ جو کام کیے، تراویح میں نے پابندی سے 20 رکعت پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام صاحب کی اتباع میں منہ بند کر کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے وہ 1 پارہ پڑھ رہے ہوں، چاہے 1.5 پارہ، چاہے 2 پارے، کوئی آسان بات نہیں ہو۔ بولنے کی صلاحیت والا خاموش رہے، آسان نہیں ہے۔ بیٹھنے کی عادت ہے، کھڑا رہے، آسان نہیں ہے۔ ادھر نہیں دیکھے، بالکل ایک سوئی کے ساتھ گردن جھکائے، ہاتھ بنے ہوئے، اپنی مرضی کے خلاف، کوئی آسان کام نہیں ہے تراویح پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کروا لیا، تو اب اس وقت میں یہ 2-5 گھنٹے جو بچے ہوئے ہیں، اس میں جائزہ لینا اپنے اعمال کا کہ میں نے یہ جو کام کیے ہیں اللہ نے کروا لیے اور میں نے کر بھی دیے، مگر میرا وہ عمل اخلاص کے ساتھ رہا یا یوں ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کا کوئی عمل ہے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے اس کا ثواب اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو پھر وہ عمل کا ثواب اللہ کے پاس ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عراق کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک جگہ کسی جگہ دیہات کی طرف جا رہے تھے، ایک چھوٹے سے بچے کو، بکری چرانے والا ایک بچہ تھا، 10 سال کا بچہ تھا، 10-11 سال اس کی عمر رہی ہوگی۔ اس بچے کو روکنے کے بعد پوچھا، میاں کچھ پڑھتے نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ملا، البتہ کچھ باتیں جانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا جانتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے 10 سال کے بچے نے ایسی بات کہی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں کھل گئی۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس کا بدلہ لوگوں سے ہی مل جائے گا، اور اگر آپ کوئی کام اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ یہاں کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا سب وہاں ملے گا۔ اتنا ہی کہا اس نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد فرمایا کہ کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے مگر اللہ نے سب کچھ تجھے پڑھا دیا۔ پوری زندگی کا خلاصہ اس کو مل گیا کہ آدمی اپنے لیے کوئی کام نہ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ مجھے سخی کہیں، مجھے بہادر کہیں،
مجھے یہ کہیں مجھے وہ کہیں، یہ مقصود نہ ہو، میرا مقصود اللہ راضی ہو جائے۔ تو رمضان المبارک میں جو عبادت اللہ نے کروائی، جائزہ لینے کا اب وقت ہے۔ 2-5 گھنٹے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، اور دعا کے کچھ مسنون آداب ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟ پکارنا۔ دعا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے پکارنا، مانگنا، چیخنا، چلانا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ساری چیزوں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے دعا۔ تو دعا میں ہم اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، حالانکہ اللہ متوجہ ہوتے ہیں، مگر توجہ کے ساتھ ہم متوجہ جب ہوں گے تو پھر اللہ ہماری سنتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ جب تمہاری ضرورت ہو پکار لو، اور اللہ فرماتے پکارنے والے کی پکار میں سن لیتا ہوں اور فوراً قبول کر لیتا ہوں، یا کسی حکمت سے اس کو قبول نہ کر کے اس کو بعد کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں۔ تو دعاؤں کے معاملے میں رجوع ہو جانا۔ دعا کے جو آداب لکھے ہیں حضرات علماء اکرام نے، دعا سے پہلے اچھا ہے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا۔ نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ پڑھ لینا، 100 مرتبہ کی تسبیح 5 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، تیز تیز کوئی کام نہیں کرنا، تیز تیز کام کرنے سے اس میں وزن نہیں آتا۔ کھانا جب کھاتے ہیں تیز تیز نہیں کھاتا آدمی، چیزیں کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو دعا میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے رک رک کر بولتا رہے، احساس ہو کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، معافی کا کھیل نہیں کھیل رہا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے۔ دعا کے لیے بہت اچھا طریقہ یہ ہے اتحیات کی بیٹھک میں بیٹھ جائے۔ کسی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا، ایسی والی الکٹ پلکٹ والی جو بیٹھک ہے، یہ بیٹھک بھی ٹھیک ہے۔ چیئر کے اوپر بھی بیٹھ سکتا، کھڑے ہو کر بھی مانگ سکتا، بیٹھ کر بھی مانگ سکتا، ٹیک لگا کر بھی مانگنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے کیسے مانگ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، بیچ میں کوئی اور نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہاری ہیئت اور تمہاری کیفیت کیسی ہے وہ تو کوئی بات نہیں، مگر مانگو مجھ سے ہی۔ تو مسنون جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ دیر سوچے اپنے پرانے گناہوں کو۔ پرانے گناہ بچپن سے کیے ہوئے وہ تو چھوڑیے، خالی رمضان کے بھی سوچے تو سینکڑوں گناہ مل جاتے۔ صبح سے 29 دن اگر گزرے ہیں رمضان کے، تو 29 دن کے اگر گناہ ہم سوچے پہلی رمضان سے اب تک کے، کتنے گناہ ایسے مل جاتے۔ جماعت کے لیے نماز سے ہماری نماز نہیں ہو سکی، جماعت سے گناہ ہی ہے یہ تو۔ مرد آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، مرد آدمی گھر میں نماز پڑھ لیا، بغیر جماعت کے پڑھ لیا، گناہ ہی ہے وہ۔ سحری کے وقت میں جلدی وقت میں کھانا چاہیے تھا، تاخیر تک کھاتا رہا، گناہ ہی ہے وہ۔ افطار کے وقت میں دعائیں کرنا چاہیے تھا، دعا نہیں کر سکا، باتیں رہی، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا، دعا پڑھا، کبھی دعا نہیں پڑھا اور کھا لیا، گناہ ہی ہے یہ۔ تو 1 گناہ 2 گناہ اگر ہوتے تو گنے جاتے، گناہ بہت سارے ہیں۔ تو کچھ دیر بیٹھ کر سوچ لے، اس کا نام ہے مراقبہ، سوچنا کہ میں پرانے جتنے کام ہیں اس کو سوچے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف۔ پہلے دعا کے اندر اللہ کی تعریف کے بغیر دعا مقبول نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ کی تعریف، دیکھیے تعریف ہم کریں گے بھی تو اللہ ہی بڑے ہیں، اور ہم دعا نہ کریں تو بھی اللہ ہی بڑے ہیں، مگر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جب تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بول بھائی کیا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی گویا تعریف کی ابتدا ہے وہ، کہ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ تعریف کے قابل آپ ہیں، دونوں جہاں کے رب آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور دنیا کا دستور ہے کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے اچھا معلوم ہوتا ہے، اللہ تو تعریف کے قابل، وہی اصل تعریف کے قابل ہے۔ ہم سب گندے ہیں اور اللہ اکیلے اچھے ہیں، تعریف کے قابل ہیں۔ کتنی؟ اتنی تعریف کے قابل ہیں جتنی تعریف ہم کر نہیں سکتے۔ پوری کائنات کی ساری مخلوق مل کر اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں عجیب مضمون بیان فرمایا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا دیا جائے. جتنے سمندر بہنے والی لیکوڈ چیزیں ہیں ان سب کو سیاہی بنا دیا جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ. اور جتنے دریا ہیں یہ ایسے 7 سمندر اور بنا دیے جائیں, اور جتنے قلم ہیں وہ قلم ایسے اور بنا دیے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے لکھنے کے لیے فرشتوں کو, لکھنے کے لیے انسانوں کو, جس کو اللہ چاہے مقرر کر دیں, یہ سیاہی 7 سمندروں کی سوکھ جائے اور یہ سارے قلم بیکار ہو جائیں, ٹوٹ جائیں. ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کی تعریف کے کلمے ختم نہیں ہوتے. کتنی تعریف کے قابل ہے اللہ کی تعریف کرنا. کبھی بھی اللہ کی تعریف جب کرتے ہیں, آپ کو جو آیا, ضروری نہیں ہے عربی کے اندر ہی ہو, آپ کی اپنی زبان, اللہ ہر زبان جانتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ لوگوں کے رنگ بھی اللہ نے بنائے, لوگوں کی زبانیں بھی اللہ نے بنائی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی تعریف کرنا اپنی زبان میں. اے اللہ آپ بڑے ہیں, آپ مہربان ہیں, اے اللہ آپ تعریف کے قابل ہیں. جو بول سکتے بولیے اللہ کا, اور آپ کا پرسنل معاملہ ہے, کوئی اور تیسرا اس میں انوالو ہے ہی نہیں. تو پہلے اللہ کی تعریف. دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. بغیر درود شریف کے بھی دعا پینڈنگ رہتی ہے. جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھتے اس وقت تک دعا اوپر جاتی ہی نہیں. تو دعا کے اندر درود شریف بھی. اپنے دونوں ہاتھ, مسنون جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, اپنے سینے کے بالکل اپوزٹ میں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو ہاتھ لگائے اس طرح سے دعا کرے, یہ بھی دعا ہی ہے. مگر مسنون جو دعا شروع کرنے کا طریقہ ہے, اپنے دونوں ہاتھ سینے کے مقابلے میں, دونوں ہاتھوں کے درمیان میں 2 انگل یا 3 انگل یا 4 انگل کا فاصلہ. یہ ہے مسنون طریقہ. اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا. بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں ایسے ہاتھ پھیلا کے, نہ, عاجزی نہیں ہے اس میں بڑاپن ہے, یا اس میں کچھ اور چیز کا اظہار ہو رہا ہے. تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے کے سامنے, اور آپ کی نگاہیں دونوں ہاتھوں میں, اور دل آپ کا رونا شروع کرے, دل روتا رہے. اس لیے کہ بندہ ندامت کے ساتھ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دیتے ہیں, قبول کرتے ہیں. تو اپنے دونوں ہاتھ سینے کے مقابلے میں, اور دونوں ہاتھوں کے درمیان 2 انگل 3 انگل یا 4 انگل زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہو, اور دعا اللہ کی تعریف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے. اور پچھلے جتنے کام ہم نے گناہوں کے کیے, لفظ بلفظ بولنا ضروری نہیں ہے. اے اللہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں, اے اللہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, معاف فرمائیے. مسلسل بولتے جائیے, مسلسل بولتے جائیے. بندہ کوئی چیز مسلسل بولتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ دے دیجئے, بولے آپ چاہیں تو دے دیجئے, نہ, دعا کا یہ طریقہ نہیں. آپ چاہیں تو دیجئے نہیں, آپ کی ضرورت ہے, آپ مانگیے, پھر دیکھیے اللہ دیتے یا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مانگے وہ فوراً دے دیں. مگر اللہ کی حکمت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مناسب ہے دنیا میں دے دیتے ہیں, جو مناسب ہے فوراً دے دیتے ہیں. جو مناسب نہیں ہوتا یا دنیا میں دینا مناسب نہیں ہوتا, اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں. مگر مانگنا ہمارا کام ہے, مسلسل مانگتے رہے مانگتے رہے. ایک حیات سے تھک گئے ایسے بیٹھ کر مانگتے مانگتے, ایسی حیات بدل سکتے ہیں دعا کے اندر, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاتھ ایسے شروع کیے, کچھ دیر کے بعد ہاتھ درد ہونے لگے تو ہاتھ ایسا یہ سپورٹ کیے اپنی بغلوں کے سپورٹ سے, اس طرح سے مانگیے, یہ بھی ٹھیک ہے. ہاتھ تھوڑی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے, کچھ رونا آ گیا یا رونا آئے, اس ارادے سے چہرے کو ایسے ہاتھ لگا لیں, اس کی بھی اجازت ہے. بہرحال کسی طرح اللہ کو منانا ہے دعا میں, اور اللہ مان گیا تو سمجھ لیجیے ہماری نیا پار ہے, بیڑا پار ہے. اور بہت فائدے ہیں اللہ اگر مان جائیں, اور اللہ مانتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے ارے اللہ مانتے ہی نہیں صاحب, کیا مانگنا اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو دینا چاہتے ہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے پاس انسان کی طرف سے جتنی چیزیں بھیجی جاتی, نماز ہے, روزہ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, فلاں ہے,
ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ دعا سے زیادہ اچھی اللہ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور نماز بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، ہم کچھ دے دیں، یعنی دینا ہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، حج کروا کے دینا چاہتے ہیں، جیسے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ فرمایا کہ حج کرو تو بدلے میں تم کو دوں گا، تو دینا اللہ چاہتے ہیں۔ اب دینے کا ایک طریقہ ہے کہ تم کچھ مانگو ہم سے۔ الدعاء مخ العبادہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ انسان نہیں مانگتا تو اللہ کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر، کیوں نہیں مانگتا؟ میں دینا چاہتا ہوں اور یہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ تو مانگنا اللہ سے، مسلسل مانگتے رہنا، اور رمضان میں ہی نہیں، ہمیشہ اللہ سے مانگنا۔ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ 2-4-5 گھنٹے جو بچے ہوئے ہیں، اللہ کو کسی طرح منا کے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو دعا میں جتنی چیزیں مانگنی ہیں اپنے لیے، کبھی بھی یاد رکھیے سیلفش نہ بننا، اب صرف میں، اے اللہ مجھے دیجیے، اپنی کم از کم اپنی فیملی کو شامل کرے، کم از کم درجہ اپنی فیملی کو شامل کرے کہ اللہ میرے بھائیوں بہنوں کو عطا فرمائیے، اے اللہ میرے بھائیوں بہنوں کو صحت دیجیے، اے اللہ میرے ماں باپ کو اچھا رکھیے، اگر گزر گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ اس طرح سے تو سب کو شامل کریں گے تو وہ دعا قبول ہونے کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ میں اکیلا، اے اللہ میرے بچوں کو اچھا کر دیجیے، اے اللہ میری بیوی کو اچھا رکھیے، یہ بھی دعا ہے، مگر یہ دعا جلدی مقبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو ان لوگوں کو شامل کر لے جو موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے اور وہ دعا مقبول جلدی ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں مقبول فرما لیتے ہیں۔ تو دعا ہو گئی پوری۔ اب اس کے بعد آپ جب دعا ختم کر رہے ہیں پھر درود شریف پڑھیے، کہ جیسے مان لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جو طریقہ تھا، جو کچھ مانگنا ہے مانگنے کے بعد ختم کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اے اللہ عزت والے آپ ہیں، برکت والے آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں اور آپ بے عیب ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھر پڑھیے، اور اس کے بعد والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ کی تعریف پہ آپ کی دعا ختم ہو۔ تو دعا کے معاملے میں کنجوسی نہ کرنا، دعا مسلسل مانگنا۔ دعا مانگنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ جو موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو کچھ عبادت ہوئی، اعتکاف والوں سے اعتکاف ہو گیا، قرآن پڑھنے والوں سے قرآن پاک پڑھا گیا، تراویح پڑھنے والوں سے تراویح پڑھی گئی، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئے۔ اب اللہ سے بولنا، اللہ آپ نے اتنا کام جب کروا دیا تو اب یہ کام ہمارا کر دیجئے کہ ہماری قبولیت کے فیصلے فرمائیے، ہماری دعا قبول فرمائیے، ہم کو مقبول بنا دیجئے۔ اس لیے کہ آدمی قابل ہونا کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہت قابل ہے، قابل ہونا کمال نہیں ہے۔ قابل تو شیطان بھی تھا، تو قابل ہونا کمال نہیں ہے، مقبول ہونا کمال ہے۔ باریک بات ہے یہ بہت۔ قابل کا مطلب آدمی کے اندر صلاحیت ہے، نہ آپ کی صلاحیت وہاں قبول ہوئی تو آپ ہیں، ورنہ آپ کی کیا ویلو ہے۔ تو اصل ہے مقبول ہونا، قابل ہونا اصل نہیں ہے۔ قابل ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، مقبول ہونے کے معاملے میں، تو اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو آج کے ہمارے چونکہ بہت ممکن ہے ہمارا یہ سبق آخری ہو، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دعا پہ ہمارا کام ہو، تاکہ دعا ہی ہمارے لیے آئندہ بھی جب تک ہم زندہ رہیں، جب ہم یاد آئیں آپس میں، آپ ہم کو یاد آئے تو یہی بات یاد رہے کہ بھئی آپس میں ہم لوگوں نے دعا پہ مذاکرہ ختم کیا تھا۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ آج کے سبق میں ایک اور بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب ہم اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور گھر کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے گھر کی دینی فکر بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں دیندار ہو گیا، میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، میں نمازی بن گیا، میں فلاح ہوں، نہ، میں اکیلا، میرے سے کچھ کام نہیں چلتا۔ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی فکر پیدا کرنا ان کے اندر۔
ایک گھر کی عورت، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، ان کے حق ہیں ہر مرد کے اوپر، ہر مرد کے اوپر ان کے حق ہیں یہ 4 عورتوں کے، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان 4 کی دینی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، باقی سب کی بھی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر ان لوگوں کی زیادہ فکر کرنا، جو باتیں بیان میں سنیں جا کر سنانا، بیوی کو سنانا، بچوں کو سنانا۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اچھا بیان اگر سننے کو مل گیا تو وہ بیوی کو فارورڈ کرنا، بہن کو فارورڈ کرنا، اماں کو فارورڈ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اکیلے دیندار بنیں گے کام نہیں چلنے والا، دیندار تو عورتیں بھی بننا، بلکہ حضرات علماء اکرام نے تو یوں فرمایا، مرد آدمی کتنا بھی دیندار ہو جائے اس کا دین محدود رہے گا، اور عورت اگر دیندار ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر دینداری والا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے اندر دین ایسا گھول کر پلا دیا تھا کہ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہر کام دین بن گیا تھا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ 2 دن، 2.5 دن، 3 دن کے فاقوں کے بعد کچھ کھانے کا انتظام ہوا، دوپہر کے وقت میں ایک چھوٹا بکری کے بچے کا انتظام کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح فرمایا اور نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کے آنے تک حضرت عائشہ 15 سال، 14 سال، 16 سال کی عمر رہی حضرت عائشہ کی، اس بکری کے بچے کو انہوں نے یعنی اس کی اوجھڑی، یعنی اوپر کا جو اس کا چمڑا ہوتا وہ نکال لیا، اور اس کے بعد اس کو الگ الگ کرنے لگی، اس کو گوشت کے حصے الگ کرنے لگی۔ ایک فقیر آ گیا، اس کو کچھ دیا، ایک فقیر آیا کچھ دے دیا، ایک آیا کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے، سنتوں سے، لوگوں کی خیر خبر سے فارغ ہو کر جب تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ نے گوشت کا 75% خیرات کر دیا تھا۔ یہ جذبہ کیسے آئے گا؟ عورت کے اندر دین ہوگا تو آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا کیا ہوا؟ عائشہ نے فرمایا یہ ایک ہاتھ بتا کر، یہ ایک ہاتھ بچا ہوا ہے، باقی خیرات کر دیا۔ فرمایا عائشہ جو خیرات ہو گیا وہی بچا ہوا ہے، جو خیرات ہو گیا وہی بچا ہوا ہے، یہ جو ہے کھانے والا اس کا تو جواب دینا ہے اللہ کو۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتوں میں ایک نعمت اپنی فیملی بھی بہت بڑی نعمت ہے، بیوی کا ہو جانا، بچوں کا ہو جانا، ماں باپ موجود ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تو ہم گھر کے جب ذمہ دار ہیں، مرد آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، آپ عمر میں اماں سے چھوٹے ہیں تو بھی گھر کے ذمہ دار آپ ہیں، ادب ان کا ضرور کرنا، مگر ماں کو دین کی دعوت دیتے رہنا، دین پہنچاتے رہنا، نماز پڑھے نہیں پڑھے، بیوی سے، بہن سے، بیٹی سے، یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کل قیامت کے دن خدا نخواستہ ہماری دوزخ کا سبب بن سکتے ہیں۔ کہے گی ماں، بیٹی، بہن، بیوی، یہ تو بیان سننے جاتے تھے، نمازوں کو جاتے تھے، ہم کو توجہ ہی نہیں دلاتے تھے، اگر یہ توجہ دلاتے تو ہم بھی نماز پڑھتے تھے، تو وہاں خدا نخواستہ پکڑ میں نہ آئیں۔ اس لیے اپنے گھر کے ذمہ دار جب ہے تو اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچانا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ دن 2 دن کے لیے نہیں، مرنے تک کے لیے یہ عہد کر لینا کہ میں اپنے گھر کے دین کی فکر کرنے والا رہوں گا۔ ایک شکل ہے جماعت میں جانا، ایک شکل ہے کسی مدرسے کو جانا، وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اتنا آسان گھروں کے اندر نہیں ہوتا۔ کم از کم درجہ نماز کے معاملے میں، نماز ایک ایسا عمل ہے جس پہ کسی کو انکار نہیں ہے، مسلمان ہے تو نماز کا انکار کر ہی نہیں سکتے، تو نماز کی دعوت دیتے رہنا۔ آپ نماز کو آ رہے ہیں، بولنا میں آئے تک نماز پڑھ لیجئے، یا نماز کے لیے ان کو تیار کرنا، اس طرح کا مزاج بنانا، اس لیے کہ دنیا کبھی ختم ہونے والی ہے، آج ختم کل ختم، 100 سال بھی اگر آدمی جی گیا تو بھی موت آنی ہے، اور موت کے بعد جو اصل زندگی ہے، اس زندگی میں یہ دنیا کے ٹوٹے پھوٹے جو اعمال ہم کر رہے ہیں، یہ اعمال ہی کام آنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اعمال کے بل بوتے پر فیصلے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اعمال کے بل بوتے پر فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، پھوپھی جان صفیہ، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں، وہاں پر تو عمل سے کام چلے گا، عمل ہوگا اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور عمل نہیں ہوگا
تو پھر پکڑ میں آ جائیں گے. اس لیے پھر عمل پہ بھی اترانا نہیں. جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ سے بول رہا ہے اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے. یعنی ہماری زندگی کا ایک سبق ہونا ہمیشہ روزانہ دعاؤں کا اہتمام. کوئی دن بغیر دعا کے نہ گزرے. اور اپنے گھر کی مسلسل فکر کرتے رہنا. کھانے میں حلال کھانا، محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، تو حلال کمائی کھلانا بھی فرض ہے ہمارے اوپر. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض مرد آدمی کے لیے حلال کا انتظام کرنا ہے. جو لایا کھلا دے. جواب یہ ہے کہ کھلا دینے سے ذمہ داری آپ کی بڑھ جائے گی. حلال کھلانا بھی فرض ہے، تو حلال کھلائیے. کھانے پینے کے معاملے میں جاب اگر کر رہے ہیں حلال جاب کی فکر کیجیے. جو چیز ہم لا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں وہ دیکھ لینا. اور کوشش پوری یہ کرنا کہ ہماری زندگی کے اندر ہم بچوں کی، بیوی کی، سب کی ایسی تربیت کر دینا کہ ہمارے بعد بھی بچے دین سے جڑے رہیں. ان کی وقتاً فوقتاً ماحول دیکھ کر، موڈ دیکھ کر ان کی تربیت کرنا. ہر ہمیشہ ایک ہی راگ الاپ رہے، ہمیشہ ایک ہی بات بولتے جا رہے ہیں تو بھی بیزارگی آ جاتی. کبھی ان کا موڈ کھیل کا ہے تو کھیل کے لیے چھوڑ دینا. کبھی سیر تفریح کا موڈ ہے، سیر تفریح کے لیے بھی چھوڑ دینا. کیونکہ اسلام جو ہے نا گلوبل مذہب ہے، بہت شاندار مذہب ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سیر تفریح کو لے کر جاتے تھے. تو سیر تفریح کو بھی اگر بیوی بچے چل رہے ہیں اس میں بھی دین ملحوظ رہے، ان کی تربیت ملحوظ رہے. یہ فکر ہمیشہ کرنا چاہیے. زندگی کبھی ختم ہوگی، جب ختم ہوگی اس وقت راحت سے قبر میں اگر سونا ہے تو پھر دنیا کے اندر یہ کام کر کے جانا ہے. اگر یہاں ہم فکر نہیں کریں گے، کہیں کو بولوں میں بیوی کو، بچوں کو میں کیوں بولوں، بچے برا مانتے ہیں میں کیوں بولوں، اگر یہ ہم سوچیں گے تو پھر قبر میں ہم آرام سے نہیں سو سکتے. اور یاد رکھیں قبر کے اندر کوئی نہیں ہوگا سوائے انسان اپنے آپ کے. فرشتے آئیں گے. اچھا اگر زندگی میں کام کیا ہے تو اچھائی کا بدلہ پائے گا، اور اگر برائی کیا ہے تو پھر برائی کا بدلہ برائی ہی ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے. تا حد نگاہ. تا حد نگاہ کا مطلب آپ کی بینائی جتنی دور تک دیکھ سکتی ہے، 2 مائل اگر دور تک دیکھ سکتی ہے تو 2 مائل تک آپ کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دنیا کے اندر خراب کام کرتا رہا تو قبر کہتی ہے تیرا آنا منحوس ہے، نحوست والا ہے تو. اس لیے کہ مجھ پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی. اور اس کے بعد پھر وہ ہے ہی 2 فٹ چوڑی، 2.5 فٹ، 3 فٹ چوڑی. اب آپس میں ایسے ملتی ہے وہ، جیسے یہ 2 ہاتھ آپس میں جیسے ملتے ہیں اس طرح سے مل کر اس کو جکڑ دیتی ہے. پسلیاں پسلیوں میں چلی جاتی ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. چیخے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، سب کچھ کرے گا، مگر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. اور یاد رکھیں رمضان المبارک میں بندہ اللہ سے عاجزی کے ساتھ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمائے ہیں. اس لیے موقع غنیمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے ہم نے جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کو مقبول فرمائے، اور ہماری تراویح کو، ہمارے صدقہ اور خیرات کو، سحر کو، ہمارے افطار کو اور دیگر اعمال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے کروائے ہیں اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مابقیہ زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد ولك الشكر يا الله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما هو أهله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ اے اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرمائیے، اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرمائیے۔ میرے اللہ آپ ستار العیوب ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے عیبوں کو ہماری نگاہوں سے بھی چھپا دیجئے۔ اے اللہ غیروں سے تو چھپانا ہی ہے، اے اللہ ہمارے عیب اے اللہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بھی دیکھ سکیں، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے عیبوں کو ہماری نگاہوں سے چھپا دیجئے۔ اے غفار الذنوب گناہوں کو معاف کرنے والے، آپ کی عزت کی، آپ کے جلال کی، آپ کی کرسی کی، آپ کے علو مرتبت ہونے کی، آپ کے علو شان ہونے کی قسم میرے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ کرم فرما کر رحم فرما کر عافیت کا معاملہ فرما کر معاف فرما دیجئے، میرے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ آپ نے کیسے کیسوں کو معاف فرما دیا، میرے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ یقیناً ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، مگر اے اللہ آپ کے حبیب کے واسطے سے مانگتے ہیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، میرے اللہ معاف فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائیے، ہر بلا ہر مصیبت ہر بیماری ہر آزمائش ہر مشکل سے اللہ نجات عطا فرمائیے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی سارے امراض سے اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں خیر کا باعث بنا دیجئے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنا دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے اعمال کیے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، مگر اے اللہ جو کچھ آپ نے توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس توفیق سے ہم نے کیے ہیں، اے اللہ آپ کی توفیق کے واسطے سے مانگتے ہیں، اے اللہ اے اللہ آپ نے ہم کو جن جن کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ اسی واسطے سے ہم مانگتے ہیں اپنا فضل فرما کر قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ ہم میں جن کے والدین گزر گئے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، بال بال مغفرت فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن کے والدین موجود ہیں ان کی عمروں میں صحت سلامتی عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے انتظام فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بے چین ہیں ان کو چین نصیب فرمائیے، جو سکون کی تلاش میں ہیں میرے اللہ ان کو سکون نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کا بول بالا فرمائیے، پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن کا بول بالا فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، میرے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ حق کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ حق کو غالب فرما دیجئے، باطل کو مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو مانگنا نہیں آتا، جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ اکرام کو ان کے افراد خاندان کو جزائے خیر نصیب فرمائیے، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو موجود ہیں ان کو صحت سلامتی عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا جن جن کے ہم پر حق بنتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے وہ گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، بال بال مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ جو موجود ہیں ان کے مسائل کو حل فرمائیے، جائز مقاصد میں کامیاب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائیے۔ ہم سب کو مقبول بنا دیجئے اے اللہ، ہم سب کو مقبول بنا دیجئے اے اللہ، ہماری نسلوں کو دینی خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اپنے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی